اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو سر ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، واویلا ہم مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیگر ملکوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑی خراب کیٹیگری دیکھیے، فر انگریزی بولنا مشکل ہے، بالکل ہم شارٹ ٹرم کو کچھ کاپی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکنالوجی کو گردن سے پکڑ لیا. آج کل آپ کی یونیورسٹی میں بھی واویلا ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بالکل. او بابا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بہت موٹے موٹے لفظ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پہلے تو ریئل اسٹوپیڈیٹی کا ہم کرو نا، جس ملک میں ریئل مسئلے ہیں اس کا ہم پہلے کرو. ہم وہ لوگ چلے گئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیکاز وہ ہیومن انٹیلیجنس سے اوپر چلے گئے. ہم نے ابھی ہیومن انٹیلیجنس کو ایک طرف رکھ کے ایک چھوٹا سا سوچ، چھوٹا سا طبقہ، چھوٹا سا ایلیٹ وہی باتیں شروع کر دی. اس سے میں تلخ بات کر رہا ہوں، جس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہو. بالکل. جب پاکستان کے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، جب اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں ان کو کچھ خاص تعلیم نہیں دی جاتی، اس میں سے اگر 5% لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی اور چیٹ جی پی ٹی کی چاچی کا پتہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ ان کے لیے یہاں پہ کچھ کرنے کو نہیں ہوگا، وہ چلے جائیں گے ہم سے اچھے جگہوں پہ باہر. اگر ادھر ہوں گے تو سارا وقت ہی روتے رہیں گے کہ یار یہ کیسا ملک ہے، وہاں تو میں ایسے کرتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کر. دیکھیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سڑک ابھی بھی، میں جب اپنے جہاں میں میری رہائش ہے یہاں آ رہا تھا، میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ سڑک کس کے نیچے؟ وہ کہتے ہیں PWD کے نیچے، بڑے بڑے کھڈے ہوئے. دس از پاکستان. میں اس کو برائی نہیں کہتا، دس از آر ریالٹی. بالکل. اب اگر میں اوپر کی ایک چیز کو پکڑ کے سارے اپنے ریسورسز اس پہ لگاؤں گا، وہ تو مہنگی چیز ہوگی. ایک تو جو اوریجنیٹر ہے وہ بڑا مہنگا سودا مجھ سے کرے گا، جو پاکستان میں اس کا استعمال کرنے جوگا ہوگا وہ بہت امیر ہوگا. میرا مسئلہ ایز امتیاز گیلانی پاکستان کی ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ سے. پاکستان کی ہیومن ریسورس ٹاپ کے 5% نہیں ہے، وہ 100% ہے. اس میں وہ بچہ بھی ہے جس کی نہ ماں نے کبھی پڑھا، نہ پیو نے پڑھا، نہ دادے نے پڑھا، نہ دادی نے پڑھا. وہ بھی پاکستان کی ریسورس ہے. اس کو بھی ہمیں آگے جا کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کارآمد لانا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں وہ 5% کے کہ او ہو فلانے نے ہارورڈ میں یہ کر لیا، ہارورڈ کو وہ کر لیا. دیکھیں، آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ دس. پاکستان کین اونلی ڈیولپ if we develop the majority of Pakistan. Pakistan will not develop if we develop a small band of top tier 5%. اور پاکستان ڈیولپ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہمارا جو وہ ہے پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں کتنا ہے، 1500 ہے کہ 1800 ہے. لیکن وہ اس 1800 اس لیے ہے کہ ٹاپ کے جو لوگ ہیں ساری کمائی ان کی ہے، تقسیم ہم 22 کروڑ، لیکن نیچے والے کے پاس ککھ بھی نہیں ہے. سو ایون دیٹ ارتھمیٹک، اس کا جو حساب ہے یا نصاب ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میری التجا ہے پالیسی میکر سے کہ ضرور آسمان کے خواب دیکھیں، لیکن جب تک آپ اپنے زمین کو ٹھیک نہ کر لیں، اپنے ایک چھوٹے سے بنیاد کو، گھر کو ٹھیک نہ کریں، وہ خواب اگر تکا لگ بھی جائے وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ہم بھی 100 لوگوں کو بھیجے تھے MIT اور وہ چیٹ GPT اور AI میں کوئی بہت تیر مار لیتے ہیں. اوکے، پھر وہ جو ریسورسز ہیں وہ کسی بچے کے اسکول کے لیے استعمال ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے، کسی اسکول کی اپ گریڈیشن میں ہو سکتے جو نہیں ہوئے. تو آئی تھنک دس ول بی اے فلاڈ پالیسی. بالکل. کیونکہ یہ کہنا کہ چند لوگوں کو آپ بے حد لائق، فائق، امیر کر لیں اور ان کی لیاقت سے وہ پاکستان کو اوپر لے جائیں گے، یہ کہیں ہوا نہیں ہے. اس کو ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کہتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن اکنامکس از موسٹلی اے فارس. نو امیر سیز کہ میں نیچے بھی کچھ دینا چاہتا ہوں. بالکل. اتنا ہی دیتا ہے جو ٹیکس لینے والوں سے لے لیتا ہے یا زکوٰۃ لینے والا اس سے نہیں. سو my request is, instead of looking at the top to pull Pakistan up, look at the bottom to pull Pakistan up. بالکل سر، بہت سارے ایسی جگہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے
یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسکل جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے کریٹیو لوگ ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو مختلف ممالک کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی نیو مینوفیکچرر جو ہے وہ کمپنی اسٹارٹ ہو رہی ہے، نئے نئے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے موٹر گاڑیاں جو بھی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہیں ایجاد ہو رہی. پاکستان سویا ہوا ہے سر. آپ کیونکہ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز مینوفیکچر ہو؟ بنیاد جب آپ جڑ کو ایشو کو پکڑیں گے نہیں تو وہ چیز ٹھیک کیسے ہوگی؟ جب آپ کو ایشو ہی نہیں پتا، آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں کیونکہ فلانا چیٹ جی پی ٹی کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. سمپل اسٹیٹسٹک، میں جو وزیر تعلیم تھا 20 سال پہلے، نمبر آف 5 to 9 ایئر کے بچے، 5 سے 9 سال جو اسکول کی انٹری کے لیول ہے، نمبر آف دوز کمنگ ان ٹو دا سسٹم were more than the number we could accommodate in our schools. Let me repeat. میں نے اسکول میں 100 بچوں کے میرے پاس گنجائش ہے، پرائمری اسکول سارے صوبے میں 100، اور 120 بچہ ماؤں نے جنم دے دیا اور وہ 4 سے 9 سال ہو گئے. اب ان کو میں پڑھا نہیں رہا. مطلب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر سال ہماری جو illiteracy ہے وہ بڑھ رہی ہے. No, this is a elephant in the room. یہ ہر ایک کو پتا ہے، بٹ ہم پالیسی میکرز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ چمکدار جو آپ نے بات کی، چمکدار ایئر کنڈیشن، بڑے ہال، بڑی باتیں، یہ کہ ہم اس سے متاثر ہو کہتے ہیں جی پاکستان ترقی. دیکھیں اس دن میں کسی منسٹر کو دیکھ رہا تھا، بہت خوشی کی بات ہے کہ بس اب تو امریکہ کیا ہے، اب تو پاکستان امریکہ سے آگے چلا جائے گا کیونکہ زمین کے نیچے اتنے خرب گیلن آئل ہے اور اتنے خرب ٹن سونا اور خرب فراہم. اب میرے جیسے نالائق آدمی اس کو عقل مندی نہیں سمجھتا. آپ اس علاقے کے ہیں، آئی ہوپ جی آپ کے دادا پردادا کا کوئی گھر ہوگا. اگر آپ کو کوئی کہہ دے، کوئی چٹھی کہیں مل جائے کہ اس کمرے کے نیچے ہمارے پردادا نے سونے کا ایک پورا بکس دبایا ہوا ہے، تو کیا آپ جگلوٹ میں جا کے ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یار میرے دادا کا مجھے پرچی ملا؟ وہ تو آ کے تو آپ سے چھین کے لے جائیں گے. بالکل. ہم وہ کام کر رہے ہیں. کھدائی کرنا ہمیں نہیں آتا، ایکسٹریکٹ کرنا ہمیں نہیں آتا، بھڑ کے مار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کچھ دیا. پابا چپ رہو، اسکل سیکھو اس کو نکالنے کا. جب تک نہ نکالو چپ رہو، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ الٹی ڈیولپمنٹ ہے. اب ساری دنیا کے کان کھل جائیں گے، سارے آ جائیں گے، وٹ ایور دے ڈو، جو بھی کرتے ہیں ڈرل کریں گے. ہمیں کہیں کچھ نتھنگ، وہ تو نیچے تو پانی تھا، گوبر تھا، ہمیں کیا پتا، ہم تو نیچے جا نہیں سکتے. ہمیں تو اس کمرے میں جیسے آپ کنٹرول کریں وہ تو بٹھائیں گے نہیں. وہ ہمیں جو کہیں گے ہم کہیں ہاں جی ہمیں اتنے کروڑ روپے مل گئے. تو اس تمام صورتحال میں ہم قصوروار کسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں سر؟ قصوروار کس کو ٹھہرا سکتے ہیں جس پوزیشن پہ ہم پالیسی میکرز. دیکھیں تو پالیسی میکرز کون ہے سر؟ میں ہوں سر، میں ہوں. بہت بڑی سمپل ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں سر. نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہو جائے گی نا، جی سر، تو خدا آپ کو بچے دے. جب آپ کو بچے ہو جائیں گے، بچے جب اسکول گوئنگ ہو، اس سے پہلے تو ان کے ہیلتھ کے ایشو، جب اسکول گوئنگ ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کا محور، آپ کی زندگی اینکر ہو جائے گی اس بچے پہ. آپ اس کے بچے کو بیسٹ اسکول میں ڈالنا چاہیں گے، آپ اس بیسٹ اسکول کے قریب رہنا چاہیں گے. آپ بیگم کے ساتھ ہر وقت یہ بحث کریں گے کہ 1 بجے چھٹی ہوتی ہے، آپ نے جانا کہ یعنی آپ کی تمام زندگی کا محور وہ بچے کی تعلیم ہوگی. اسی طرح نا، آپ تو بچے ہیں، میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. بالکل. اب پاکستان میں صرف عمرا کے تو بچے نہیں ہیں نا، وہ جو دوسرے ہیں وہ تو ہم سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نے تعلیم کی جو کنجی ہے اس سے محروم رکھا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے خدا کا رون دی، میں پچھتا ہوں کہ خدا کا رون دی، 2 لہسن 2 ہاتھ ہیں، خدا دے گا. اس کو بچے کی پڑھائی کی اہمیت بھی نہیں پتا. تھوڑی دیر کوشش کرتا ہے، 1 سال ایک اسکول جاتا ہے، اس کو اسکول میں تھپڑ مپڑ ٹیچر مارتا ہے، وہ گھر بیٹھا کے اس کو کہتا ہے یار یہ ٹائر پنکچر، یہ لگاؤ وہ لگاؤ. تو اس بچے کو تعلیم سے محروم ہم نے کر دیا. جب ہم نے تعلیم کو وہ ترجیح نہیں دی، وہ وقت نہیں دی جو ہم اپنے بچوں پہ پرزو کرتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شادی شدہ پیرنٹ ہو
وہ سب سے زیادہ ترجیح اپنے بچوں کی تعلیم پہ دیتا. ہر پیرنٹ, بہت ہی کوئی کافر ہوگا جو نہیں دیتا, سب دیتے ہیں. یہ جو عوام ہے جن کے والدین میں وہ شعور نہیں ہے, وہ تعلیم نہیں ہے, ان کے بچوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے, یہ میری ہے. اور اس کا حل بڑا سمپل ہے. آپ کہتے ہیں نا کیا ہوگا, حل بڑا سمپل ہے. 200 ملک ہیں اس دنیا میں, 200 پلس مائنس. ایک پیمانہ تعلیم کی اہمیت کا یہ مانا جاتا ہے کہ اس تعلیم میں جی ڈی پی, گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, یعنی اس ملک کی تمام چیزوں کی اور سروسز کو اگر آپ مانیٹائز کریں, اس کا کتنا فیصد تعلیم, سرکاری تعلیم میں لگتا ہے. یہ آپ گوگل کریں, آپ کو مل جائے گا. پاکستان from 47 till today 2% کے اوپر نیچے چلتا ہے. 2.2, 1.7, 2.1, 1.9. بنگلہ دیش, آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا کاٹن کی جو چیزیں, بنگلہ دیش میں کاٹن نہیں ہوتا, وہ ہم سے آگے ہو گیا ہے. نیپال ہم سے آگے ہو گیا ہے, انڈیا ہم سے آگے ہو گیا ہے. اونلی ڈفرنس, اونلی کہ انہوں نے تعلیم میں زیادہ انویسٹ کیا. سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس کی میں بات نہیں کر رہا. جب 200 ملک 3%, 4%, 17% تک انویسٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کوئی 3-3.5 کر رہا, تو ہم کون سے آئنسٹائن اکٹھے ہو گئے اس پاک سرزمین میں کہ ہم کہتے نہیں 2% میں ہم تعلیم کو کر لیں گے. سو دا اونلی تھنگ, میں کہتا ہوں, نہ سڑک بنے اگلے 10 سال, نہ ڈیم بنے, نہ جہاز اڑے, کچھ بھی نہ ہو, آپ یہ 2% سے 4% کر دیں تعلیم میں, پھر چپ کر کے تماشا دیکھیں ہوتا کیا اس میں. چلیں سر, زبردست ہو گیا. نیشنل ٹیکنالوجی کونسل, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے کچھ چند سالوں میں جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. ابھی بھی ہے, کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کا. یہ جو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں نا, ان کو پرائیویٹ سیکٹر انجینئر سے یوزولی ترجیح دیتا. پرائیویٹ ٹھیکیدار ہے, وہ اس کو آپ کہیں جی میں سول انجینئر ہوں, وہ کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ انجینئرنگ تو میرے آرکیٹیکٹ یا اسٹرکچرل انجینئرنگ میں کر دی یا کنسلٹنٹ نے کر دی, ڈرائنگس تو آ گئی, اب اس ڈرائنگ سے ہم نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. وہ اس انجینئر کو اتنا نہیں پتا جتنا انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ کو. سو آلریڈی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں انجینئر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا کریکولم آج لانچ ہوا, اس کے 20 جتنے بھی پروگرامز پاکستان میں چل رہے ہیں سب کے سب نئے بن گئے ہیں. میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں یہ زیادہ ایروگنٹ بات میں نہیں کرنا چاہتا, کہ یہ جو بچے اس تعلیم کے سسٹم سے گزریں گے وہ بہت ہی قابل, بہت ہی اسکلڈ لوگ ہوں گے, اور وہ پاکستان کی ترقی میں بہت ہی مثبت رول ادا کر سکیں گے. سر آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا, بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ میں ایک کوشچن کے بعد میں سر اختتام کی جانب جانا چاہوں گا, کیونکہ آپ شوق رکھتے ہیں سر لکھنے میں, یا پھر آپ نے ابھی میں نے آپ آف دی ریکارڈ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا میں تصویریں بنانے کا شوق رکھتا ہوں, لیکن ایک سر زندگی گزاری ہے آج یقیناً 65 سال کی عمر میں, لیکن لگتے نہیں ہیں سر. میں ایک اندازہ 75 کا ہیں سر ماشاء اللہ سے سر, لیکن آپ لگتے نہیں ہیں ماشاء اللہ سے, بہت ہی ینگ ہیں. یقیناً شاعری کا, غزل کا جوانی میں سر کبھی آپ نے سنا ہوگا. میں مصوری کا شوق بچپن سے رکھتا تھا. میں نے جب انجینئرنگ کی تھی تو اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی میں ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس میں ایک ایوننگ پروگرام ہوتا تھا, جس سے میں نے ڈپلوما بھی کیا. پھر میں باہر گیا, ادھر بھی تھوڑے بہت مصوری کی. وہ ابھی بھی میں اسکیچنگ کرتا ہوں, میٹنگ میں بیٹھا آتا ہوں. اویس غنی گورنر میرا دوست تھا, ایک دن کسی میٹنگ بیٹھا, میں نے اویس کی اسکیچ کیا, پھر اویس کو دیا, بڑا خوش ہوا. لکھنے کا مجھے شوق ہے. مجھے لمبی لمبی کہانیاں لکھنے کا آنر نہیں پتا, مجھے الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہے. انگریزی میں تھوڑا زیادہ میں جانتا ہوں کیونکہ میری قسمت مجھے انگریزی میں زیادہ وقت گزر گیا. اردو کے الفاظ جو مجھے آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں. یہ جو بھلے شاہ اور ان کی جو آپ شاعری سنتے ہیں نا, وہ تو ان پڑھ لوگ تھے نا. بالکل. کمال کیا ہے,
وہ الفاظ کس لفظ کو آگے لگانا کس کو پیچھے لگانا تاکہ وہ جو صحیح بات کے اندر ایک کک آئے ایک چسکا آئے. دیٹ از دی آرٹ آف رائٹنگ. بالکل. اس میں یہ نہیں ہوتا وہی 15 الفاظ اگر ہم 4 لوگ لیں اسی 15 الفاظ سے کوئی کسی قسم کا سینٹنس بنائے تو اس کے جو الفاظ کی اسٹرکچر آف دا سینٹنس جس کو کہتے ہیں کہ کون سا لفظ پہلے کون سا, دیٹ از مائی انٹرسٹ. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل انجینئرنگ کرتے ہیں لیکن آپ کی جو لیٹرز ہوتے ہیں سرکاری لیٹرز اس میں ذرا زیادہ مشکل میری عادت ہے اینڈ پیپل لائک اٹ, پیپل انجوائے اٹ. بٹ شعر و شاعری لائک دیٹ کہ میں نے علم غالب کا یا اقبال کا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, یقیناً قیمتی وقت ہم نے آپ کا لیا سر, اور امید کرتے ہیں کہ سر ٹیکنالوجی کا دور ہے اور گلگت بلتستان میں بھی اب یہ لانچ ہو چکا ہے تو ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے سب کر سکیں. میں آخری بات یہ کروں گا, وی سی صاحب نے مجھے کچھ بات کی, انہوں نے چائنا وزٹ کیا تو میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ آپ چائنیز کسی یونیورسٹی یا گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کریں. اس وقت ناردرن ایریا اس میں سارے ناردرن ایریا میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جو بی ٹیک کی ڈگری 16 یا 17 وہ ہے ہی نہیں, یہ صرف ڈی ای تک یہاں پہ چل رہے ہیں. تو آپ ایک بی ٹیک پروگرام کسی کی شراکت سے چائنیز کی شراکت سے کی آئی یو میں شروع کریں اور چونکہ آپ آلریڈی ٹیکنالوجی کر رہے ہیں اور اس کو ہم پچ کریں کہ اس کے جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ سی پیک میں کارآمد ہوگا. تو ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہوگا. خدا کرے یہ چلے اور خدا کرے آپ مجھے بھی یاد کریں اور زندگی رہی تو میں یہاں انشاءاللہ سر, اور ہماری چاہت بھی ہے کہ آپ آتے رہیں ہمارے ہم آپ سے سر بہت ساری ڈھیر ساری باتیں بھی کرتے رہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.